مضمون ہونا چاہیے. اگر جہنم کے بچھوؤں سے بچنا چاہتے ہو تو روزے جیسی ڈھال تمہارے پاس ہونا چاہیے. اب سنو ذرا غور سے, جہنم میں بچنے کے لیے آپ نے کبھی سامان کیا کہ ہمیں کیسے بچنا ہے؟ مدینے والے آقا فرماتے ہیں ایک ٹائم کی نماز, ایک ٹائم کی, فقط ایک ٹائم کی, ایک ٹائم کی نماز جو مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دے, قضا کر دے, مدینے والے آقا فرماتے 2,80,000 برس جہنم میں جلنا پڑے. اللہ اکبر. وہ تیار جلنے کے لیے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تیار نہیں ہے کوئی بھی. اگر تیار نہیں ہو محاسبہ کرو, زندگی کی کوئی نماز چھوٹی تو نہیں ہے. کیا کبھی مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کی طرف؟ کیا اس وقت تم مکان کو چھوڑ دیتے ہو, دکانوں کو چھوڑتے ہو, کاروبار کو ترک دیتے ہو؟ جب کام میں مشغول ہوتے ہو کبھی تم نے کان ہی نہیں دھرا خدا کے بلاوے پر. تو یاد رکھو اگر آج تم نے خدا کے بلاوے پر لبیک نہیں کہا تو پھر جہنم کے شوروں سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا, جہنم کے سانپوں سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا. روزے کے تعلق سے بڑے بڑے کڑیل جوان آج کل رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھاتے پیتے پھرتے ہیں. پہلے ابھی 10-20 سال پہلے ہوٹلوں کے آگے پردے پڑ جاتے تھے, اور ہاں حال یہ تھا مسلمان عام طور پر کئی بازاروں میں کھاتا پیتا نہیں تھا, مگر اب حال یہ ہے مسلمان کھلے عام کھا رہا ہے, پچ پچ کرتا پھر رہا ہے, سگریٹ بھی چل رہی ہے, بیڑیاں بھی سلگ لگی ہے, تمباکو بھی کھا رہا ہے. مجھے پتہ بھی لگی ہے کہ رمضان ہے. سن لے میرے بھائی کان کھول کر کے, اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو سن لو, آقا فرماتے ہیں مانگے رمضان کا اگر ایک روزہ چھوڑ دیا, ایک روزہ بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو 90,000 برس جہنم میں جلنا پڑے. اللہ ہمت ہے 90,000 برس جہنم میں جلنا برداشت کر لو گے؟ میاں میں تو کہتا ہوں 90 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہمارا جسم کتنا نازک ہے, کتنا نرم ہو چکا ہے. عزیزان محترم بات ختم کر رہا ہوں میں, کیونکہ مجھے ٹائم کا پورا لحاظ اور خیال ہے. میں چلا تو وقت سے ہی تھا مگر راستے میں زبردست جام کی وجہ سے کام تھوڑا لیٹ ہو گیا, مگر پیغام جو پہنچا رہا ہوں اگر سمجھدار ہو گئے تو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. خالی یہ مت سوچو جنت آسانی سے مل جائے گی, جنت میں چلے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. یقیناً جنت حق ہے, جنت میں جانا بھی حق ہے, جنت کا ملنا بھی حق ہے, مگر جنت میں جانا آسان نہیں ہے. جنت بہت عظیم الشان گھر ہے اللہ کا, مگر سنو اللہ نے وہ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنایا ہے, اور اس کا راستہ جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے ہی جاتا ہے. اگر روزے نہیں رکھے ہوں گے تب کہ جہنم میں گر جاؤ گے, نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی جہنم میں چلے جاؤ گے, اگر چوریاں کرو گے جہنم میں جاؤ گے, غیبت کرو گے جہنم میں جاؤ گے, لوگوں کا دل دکھاؤ گے جہنم میں جاؤ گے, ماں باپ کو ستاؤ گے جہنم میں جاؤ گے, اپنے پڑوسیوں کا حق مارو گے جہنم میں جاؤ گے, بھائیوں کے ساتھ حق تلفی کرو گے جہنم میں جاؤ گے, اگر اپنے مزدوریوں کی مزدوریاں ہڑپو گے جہنم میں جاؤ گے. چوری کرنے والا جہنم سے بچ نہ پائے گا, شراب پینے والا جہنم سے بچ نہ پائے گا, غیروں کے حق کمانے والا جہنم سے بچ نہ پائے گا, دودھ میں پانی ملانے والوں جہنم سے بچ نہ پاؤ گے, ہیرا پھیری کرنے والوں جہنم سے بچ نہ پاؤ گے, دوسروں کی میلیں توڑنے والوں جہنم سے بچ نہ پاؤ گے, عیدوں میں بننے بغیر مرضی اجازت کے توڑنے والوں بچ نہ پاؤ گے خدا کے قہر سے. اس لیے اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو انسانیت اختیار کرو, خدا کے حضور آ جاؤ, نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لو. اگر تم نے نبی کی منشا کے مطابق زندگی گزاری تو تم جنت کے ہوگے, جنت تمہاری ہوگی, ورنہ یاد رکھو جہنم کے بڑھتے ہوئے شعلے ہمارا انتظار کرتے ہیں. بے شک صحیح بات. آج ماحول بڑا عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے. شادی کا موقع ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر کی بہو بہن بیٹیوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اریانیت اور ننگے پن کا ان کے ماں باپ نے. جی جی جی. اور اب تو شادی بیاہی نہیں میاں, تیجا 40واں ہو وہاں بھی حال ایسے ہی دکھ رہا ہے. تیجا 40واں ہو تب بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ کیا شادی ہو رہے ہیں. وہ اریانیت اور ننگا پن, وہ بے حیائیاں اللہ کی پناہ. میری بہنوں تم بھی غور سے سن لو, جہاں جہنم کا عذاب مصطفیٰ جان رحمت نے
بیان کیا ہے نا، میرے آقا معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم کا بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کی بھی آپ نے سیر کی، ادھر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہاں کے مناظر دیکھے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں میں جب جہنم کی طرف سے گزرا تو میں نے ایک آگ کا تنور دیکھا، جسے تندور کہتے ہو تم لوگ، آگ کا تنور دیکھا مصطفیٰ نے، جس میں آگ کے چھولے بھڑک رہے تھے، آگ جل رہی تھی اس میں۔ دوستان محترم، میرے آقا فرماتے ہیں میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں کہ جنہیں بالوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے اس تنور کے اندر۔ آگ کے تنور میں عورتوں کو بالوں کے ذریعے اس طرح بال ان کے کسی چیز میں باندھ کر انہیں لٹکا دیا ہے، نیچے آگ کے انگارے ہیں، اوپر سے بال بندے ہوئے ہیں، پورا وجود اسی پر لٹک رہا ہے۔ میری بہنوں ذرا سوچو اور غور کرو، اور میرے بھائیو تم بھی غور کرو، اگر کسی عورت کو ایک منٹ کے لیے اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر اس طرح اٹھاؤ، اسے دال آٹے کا پتہ چل جائے گا، اسے اپنی زندگی یاد آ جائے گی، موت قریب آنے لگے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے بالوں کے ذریعے اسے لٹکا کے دیکھو۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو بالوں کے ذریعے اس تنور میں، آگ کے تنور میں لٹکا دیا گیا ہے، نیچے آگ جلا رہی ہے، اوپر آئے اس کے بال لٹکے ہوئے گئے۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ جبکہ خوب جانتے ہیں مگر جبریل کو بتانا مقصود تھا اور امت کو بھی بتانا مقصود تھا۔ جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آپ کی وہی امت کی عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی نمائش کر کے غیر محرموں کو دکھایا کرتی تھی، یہ وہی عورتیں ہیں جن کو آج یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میری بہنوں سوچو، کل تک تمہارے بالوں کو غیر محرم نہیں دیکھتا تھا، آج شادی کے موقع پر کسی بھی عورت کے سر پہ پٹا آسانی سے نہیں دکھائی دیتا، کسی کے اس سائڈ میں ہے کسی کے اس سائڈ میں، اور بال کھول کھول کر طرح طرح کے انداز سے کسی کے اس سائڈ کسی کے اس سائڈ، کسی کے آگے کٹے کسی کے پیچھے میں بکھرے ہوئے۔ میری بہنوں بالوں کو بکھیر کر آج تم کسی دنیا دار سے اپنی تھوڑی بہت تعریف کرا سکتی ہو، مگر یاد رکھو کل جب تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، آگ کے تنور میں بالوں کے ذریعے تمہیں لٹکا کے جلایا جائے گا، اس وقت کیا کرو گی، کہاں جاؤ گی، کیسے برداشت کرو گی؟ اس لیے میری بہنوں آ جاؤ پردے میں بھلائی ہے، پردے میں حفاظت ہے، پردے میں عزت ہے، پردے میں وقار ہے، پردے میں وقار ہے، پردے میں جنت ہے، پردے میں عزت ہے۔ عزیزان محترم، اور اس کا اصول سن لو، آخری بات، اصول وہاں صرف یہ عورتیں ہی نہیں ہیں ننگے سر پھرنے والی، جی جی، یہ یہاں تک کہ بازو کٹوا کٹوا کے پھینک کر بازوؤں کی نمائش کرنے والی، اس میں قصوروار صرف عورتیں ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے گلے چیر کر یہ اپنی بے حیائی کا ننگا ناچ ناچنے والی، ان میں صرف قصوروار عورتیں ہی نہیں ہیں، جن کے گلے اگواڑے کے قدم پچھواڑے بھی پہنچ گئے، اس معاملے میں صرف یہ قصوروار عورتیں ہی نہیں ہیں، یہ آج کے فیشن میں اچکلے پائچے ڈنگے پیجامے پہن کر اپنے ٹخنوں اور اپنی ایڑیوں کو دکھانے والی، یہ اپنی پنڈلیوں کو دکھانے میں اکیلی عورتیں ہی قصوروار نہیں ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، وہ عورت جو ننگا لباس پہن کے جاتی ہے وہ کسی باپ کی بیٹی ہوتی ہے، کسی بھائی کی بہن ہوتی ہے، کسی شوہر کی بیوی ہوتی ہے، کسی شوہر کی بیوی ہوتی ہے، کسی بیٹے کی ماں ہوتی ہے۔ اے غیرت مند مسلمان، جب تیری بہن، جب تیری بیٹی، جب تیری بیوی الیانیت کے ساتھ اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہے تو پھر تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ تیری آنکھیں کیسے پھوٹ جاتی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی؟ اے بے حیا انسان، تو اس قوم کی امانت ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کی نہیں بلکہ غیروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری عورتیں، تیری عزتیں بازاروں میں نیلام ہو رہی ہے اور تیری آنکھیں پھوٹ رہی ہے۔ کہاں ہے وہ باپ، کہاں ہے وہ بھائی، کہاں ہے وہ بیٹے جو غیرت مند بن کے آج یہ عہد کرے آج کے بعد اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ننگا لباس نہیں پہننے دیں گے؟ بے شک انشاءاللہ۔ ہے ارادہ حق کر دو، ارے ارادہ ہے، اگر ارادہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بس آخری بات کہہ دو، پہنائیں گے بہنوں کو ننگا لباس؟ نہیں، بولو ننگا لباس پہنائیں گے؟ نہیں، گلے والے کپڑے پہنائیں گے؟ سائڈوں سے
पैदा होता है। नबी फरमाते हैं अगर किसी औरत ने इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ा कि बालों की स्याही चमकती रही तो उसकी नमाज नहीं होगी। बहनों आ जाओ होश में, ये दुनिया की रंगीनियां चंद रोजा है, ये तमाशे चंद रोजा है, ये वाहवाही चंद रोजा है। जन्नत में जाओ, जन्नत में हमेशगी है, जहन्नम का अज़ाब बहुत बड़ा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मदीने वाले आका के फरमान पर अमल कर लो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। दुआ किया करो मौला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, जहन्नम के सांपों से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए, जहन्नम के सांपों बिच्छुओं से बचाए। ए अल्लाह तो हमें दुनिया में इज्जतें अता फरमा, आखिरत में जन्नत अता फरमा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाप था, हमेशा के लिए रहना रहे। इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो। 4 दिन की जिंदगानी में मेरे अजीजों शरीयत पर अमल करो, शरीयत पर अमल करो। मेरी बहनों शरीयत पर अमल करो, खातूने जन्नत के नक्शे कदम पर चलो। और इस मामले में अगर कोई रुकावट आए, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, चाहे आंधियां चले, तूफान आए, तलवारें चमके, तीर चले, भाले चमके, कुछ भी हो, हालात कैसे ही हो, कसम है तुम्हें शहीद करबला की, तुम्हारा किरदार बोले, तुम्हारी गुफ्तार बोले, तुम्हारी रफ्तार बोले, हमारे फर्द का हर हर आदमी, हमारी कौम का बच्चा बच्चा, हमारी कौम का जवान बूढ़ा ये कहता हुआ नजर आए कि बुलबुल से बहरबान नशे मन न छूटेगा और बढ़ते कबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। ना मौला अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो।